آج میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بے حد پریشان ہو گئی تھی اور اس کے آنسو مجھے تکلیف دے رہے تھے۔ کبھی کبھار میں یہ سوچتی ہوں کہ کاش میں نے جوانی میں وہ غلطی نہ کی ہوتی اور اس کا خمیازہ میری بیٹی کو نہ بھگتنا پڑتا۔ مجھے آج اس کہاوت کی سمجھ آ گئی تھی کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کیونکہ جب ہم کسی کے لیے برا چاہتے ہیں تو خدا بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے۔ اس لیے اب میرے پاس پچھتانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ میرا نام بلقیس ہے اور میں شروع سے ہی ایک شوخ اور چنچل قسم کی لڑکی تھی۔ میں نے مڈل تک تعلیم حاصل کی تھی۔ مڈل کی تعلیم کے بعد میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا اور کالونی کے ایک گھر میں پارلر کا کام سیکھنا شروع کر دیا۔ جب میں نے پارلر کا کام سیکھ لیا تو اس کے بعد میں نے خود کا گھر میں پارلر کا کام شروع کر دیا، جس کی وجہ سے میرے گھر میں کالونی کی کافی عورتوں کا آنا جانا شروع ہو گیا تھا اور میری کافی لڑکیوں سے دوستی بھی ہو چکی تھی۔ ایک دن میرے پارلر میں ایک عورت آئی جو دیکھنے میں کافی پڑھی لکھی لگ رہی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ کچھ دن پہلے ہی اس کالونی میں شفٹ ہوئی ہے۔ وہ اور اس کا شوہر دونوں سرکاری اسکول میں نوکری کرتے ہیں۔ اس طرح میں نے اس کا مفت کا کام کر دیا تھا۔ اس نے اپنے کام کا معاوضہ نہ لیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ آپ پہلی دفعہ میری پارلر میں آئی ہیں اور میں آپ سے پیسے نہیں لوں گی۔ اس طرح وہ میری اس بات سے بے حد متاثر ہوئی۔ اس کے بعد جب کبھی بھی اس کو کوئی کام کروانا ہوتا تو وہ میرے پارلر میں آ جاتی تھی۔ اس طرح آہستہ آہستہ ہم دونوں میں دوستی ہوتی گئی اور ایک دن وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھے اپنے بیٹے کی سالگرہ کا دعوت نامہ دیا اور کہا کہ کل رات کو میرے بیٹے کی سالگرہ ہے اور آپ سالگرہ میں ضرور شرکت کریں۔ میں نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ اس طرح اگلے دن میں خوب سج سنور کر اس کے بیٹے کی سال بھی اس کے گھر نہیں گئی تھی۔ جتنی دفعہ بھی وہ آئی تھی وہ خود ہی ہمارے گھر آئی تھی۔ میں ان دونوں میاں بیوی کی جوڑی کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی، کیونکہ وہ خود بھی کافی خوبصورت تھی، لیکن جب میں نے اس کے شوہر کو دیکھا تو میں اس کے شوہر پر فیدا ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا شوہر بھی کافی خوبصورت تھا۔ اس کے شوہر کو دیکھ کر میرے دل میں ایک خیال آیا کہ کاش میری زندگی میں آنے والا مرد بھی اسی کی طرح حسین و جمیل اور خوبصورت ہو۔ اس عورت نے میرا تعارف اپنے شوہر سے کروایا۔ اس کے شوہر نے میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا تھا، بلکہ ہلکی سی آواز میں ہی میرے سلام کا جواب دے دیا تھا۔ مجھے اس کا اس طرح گریز کرنا سخت ناپسند آیا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ وہ میری طرف دیکھے اور مجھے توجہ دے، لیکن اس نے مجھے نظر انداز کر دیا تھا۔ اب میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کو اپنی طرف ضرور مائل کروں گی۔ اس طرح میں نے اس عورت کے ساتھ دوستی بڑھانا شروع کر دی۔ میں مختلف چیزیں بنا کر اس کے گھر تحفے کے طور پر لے جاتی تھی اور وہ اچھے طریقے سے میرا شکریہ ادا کرتی اور میرے خلوص کی تعریف کرتی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور اب میں بلا جھجک اس کے گھر چلی جاتی تھی۔ اس کا شوہر نوکری سے پہلے واپس آ جاتا تھا اور وہ کچھ دیر کے بعد واپس آتی تھی۔ اس طرح میں اس کے گھر اس وقت جاتی جب اس کا شوہر گھر میں اکیلا ہوتا تھا، تاکہ مجھے اس سے بات چیت کرنے کا موقع مل سکے۔ پہلے تو اس کا شوہر مجھ سے بات کرتے ہوئے جھجک محسوس کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے میرے سوالات کے جواب دینے شروع کر دیے اور ہمارے درمیان کافی بات چیت ہونی شروع ہو گئی تھی۔ ایک دن میں نے اپنی سہیلی کے شوہر سے کہا کہ میں آپ کو بے حد پسند کرتی ہوں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو بے حد حیران ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ میری بیوی کی سہیلی ہیں اور آپ مجھ سے کس طریقے سے بات کر رہی ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں جانتی ہوں۔ پہلے تو اس نے میرے جذبات کی قدر نہ کی، لیکن جب میں روزانہ اس کے گھر جاتی اور اپنے جذبات کا اظہار کرتی تو آہستہ آہستہ وہ میری بات پر یقین کرنا شروع ہو گیا تھا۔ اس بات کا علم میری سہیلی کو نہیں تھا کہ میں اور اس کا شوہر اس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پہلے تو جب میری سہیلی اسکول سے واپس آتی تو مجھے اپنے گھر میں دیکھتی تو بے حد خوش ہوتی تھی اور میری خوب خاطر مدارت کرتی تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا
جب وہ مجھے اپنے گھر میں دیکھتی تو اس کے چہرے پر عجیب سی بیزاریت نظر آنا شروع ہو چکی تھی، اور اس نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جب میں گھر میں موجود ہوا کروں تم تب ہمارے گھر آیا کرو۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ اسے شک ہو گیا ہے کہ میں اور اس کے شوہر کا آپس میں چکر ہے۔ میرے گھر والوں نے بھی جب میرے سہیلی کے گھر آنے جانے پر غور کیا تو مجھے کافی باتیں سنائی اور میرا گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ اس طرح میری سہیلی نے بھی میرے گھر آنا جانا بند کر دیا تھا کیونکہ محلے میں بھی یہ بات ہونا شروع ہو چکی تھی اور محلے والوں کو بھی شک ہونا شروع ہو چکا تھا۔ اس طرح ہم دونوں نے موبائل پر رابطہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن میں نے اپنی سہیلی کے شوہر سے کہا کہ ہم کب تک اس طرح چھپ کر فون پر بات کرتے رہیں گے؟ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو مجھ سے نکاح کر لو تاکہ ہم ایک رشتے میں بن جائیں اور ہمیں ایک دوسرے سے چھپ کر بات کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ میری سہیلی کے شوہر نے جب یہ بات سنی تو وہ چپ کر گیا تھا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں سوچ کر جواب دوں گا۔ اس طرح جب بھی میری اس سے بات ہوتی میں اس سے اسی بات پر اصرار کرتی تھی۔ ایک دن اس کا مجھے فون آیا اور وہ کہنے لگا کہ تم کل صبح تک تیار رہنا، جب میں اپنی بیوی کو اسکول چھوڑ کر آؤں گا تو پھر تمہیں آ کر لے جاؤں گا اور ہم نکاح کر لیں گے۔ اس طرح میں نے اور میری سہیلی کے شوہر نے آپس میں نکاح کر لیا تھا۔ میں اپنی سہیلی کے شوہر سے نکاح کر کے بے حد خوش تھی۔ اس وقت مجھے اس بات کی ہرگز بھی پرواہ نہ تھی کہ میں اپنی سہیلی کا گھر برباد کر رہی ہوں اور مجھے کسی کا گھر برباد کرنے کی بھیانک سزا ملے گی۔ اس طرح جب کبھی ہم نے ملاقات کرنی ہوتی تو ہم گھر سے باہر کسی ریسٹورانٹ یا مارکیٹ میں ملاقات کر لیتے تھے۔ اب میں نے اپنے شوہر کو یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ ہمارے نکاح کے بارے میں سب کو بتائے، لیکن میرا شوہر سب کو بتاتے ہوئے ڈر رہا تھا اور مجھے اس کا یہ ڈرنا بہت ہی برا لگ رہا تھا۔ اس طرح میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اگر تم لوگوں کو ہمارے نکاح کے بارے میں نہیں بتانا چاہتے ہو تو مجھے علیحدہ گھر لے کر دو تاکہ میں اپنی زندگی شروع کر سکوں۔ اس طرح میری ضد کے آگے میرے شوہر نے ہار مان لی اور اس نے مجھے ایک فلیٹ کرائے پر لے کر دے دیا اور میں رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے بھاگ کر اپنے شوہر کے فلیٹ میں آ چکی تھی۔ اس وقت میں اپنے شوہر کی محبت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے اپنے ماں باپ کی عزت کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس طرح میرا شوہر دن کے کسی بھی وقت فلیٹ پر آتا اور رات کو وہ اپنی پہلی بیوی کے پاس موجود ہوتا تھا۔ مجھے اپنی سوتن سے حسد اور جلن ہونے لگی۔ کئی بار میرا دل کیا کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اسے بتاؤں کہ تمہارا شوہر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، وہ حقیقت میں مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن پھر میں اپنے اس خیال کو جھٹک دیتی تھی کیونکہ اس طرح یہ بات پوری کالونی میں پھیل جانی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور میرے شوہر نے جب یہ خبر سنی تو اس نے کوئی خاص خوشی کا اظہار نہ کیا۔ مجھے اس کے اس رویے پر بے حد دکھ ہوا۔ میرے شوہر نے میری ہر ضرورت کا خیال رکھا، لیکن میں سارا دن گھر میں اکیلی رہ کر بور ہو جاتی تھی۔ گھر میں ملازمہ کام کر کے چلی جاتی تھی، اس لیے میرے پاس کرنے کو کچھ بھی نہ ہوتا تھا۔ میں اپنے بچے کی پیدائش کا انتظار کر رہی تھی تاکہ اس کی پیدائش کے بعد میں بلا خوف و خطر دنیا گھوم سکوں اور باہر آ جا سکوں۔ اس طرح میں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ میرے شوہر نے میری بیٹی کی پیدائش پر کوئی خاص رد عمل کا اظہار نہ کیا اور مجھے میرا شوہر کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میری پہلی بیوی کو اس کے بارے میں پتہ چل چکا ہے کہ میں دوسری شادی کر چکا ہوں، اور ہم دونوں کے گھر والے اس بات پر شدید ناراض ہیں کیونکہ اس کی پہلی بیوی کے سسرال والے کافی اثر و رسوخ والے لوگ تھے۔ انہوں نے میرے شوہر کو کافی دھمکیاں دی تھیں کہ اگر وہ مجھے طلاق نہیں دے گا تو وہ اسے اور اس کے خاندان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس لیے میرے شوہر کے خاندان والوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کو طلاق دے دے تاکہ ان کی زندگی بچ جائے۔ جب میرے شوہر نے مجھے طلاق کی بات بتائی تو میرے ہوش و حواس اڑ چکے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کی کافی منت سماجت کی، لیکن اس نے کہا کہ اگر وہ مجھے طلاق نہیں دے گا
تو اس کے خاندان والوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس طرح اس نے مجھے طلاق دے دی اور میں ایک بیٹی کے ساتھ بے گھر ہو چکی تھی۔ اس طرح میں نے ایک چھوٹے سے محلے میں چھوٹا سا 2 کمروں پر مشتمل ایک مکان کرائے پر لیا اور اس کے ایک کمرے میں خود رہنے لگی اور ایک کمرے کو پارلر کی شکل دے دی تھی۔ کیونکہ میرے پاس کمانے کا کوئی بھی ذریعہ موجود نہیں تھا، صرف یہی ایک ہنر آتا تھا، اس لیے میں نے اسی کو استعمال کیا۔ میرے پاس میری کچھ جیولری موجود تھی جسے بیچ کر میں نے مکان کا کرایہ اور کچھ پارلر کا ضروری سامان خرید لیا تھا، اور باقی پیسوں سے میں نے گھر میں راشن ڈال لیا تھا کیونکہ ابھی میری بچی بے حد چھوٹی تھی، اور کچھ پیسے میں نے سنبھال کر رکھ لیے تھے جو میرے مشکل وقت میں میرے کام آ سکتے۔ اس طرح کافی دن گزر جانے کے باوجود کوئی میرے پارلر میں نہ آیا کیونکہ یہ ایک پسماندہ علاقے میں تھا۔ یہاں پر لوگ اپنی ضروریات زندگی کو ہی بڑی مشکل سے پورا کرتے تھے اور پارلر آنے کے لیے کسی کے پاس پیسے موجود نہیں تھے۔ اس طرح آہستہ آہستہ میرے پاس وہ رقم بھی ختم ہو گئی تھی۔ اب میرے پاس کوئی پیسے موجود نہیں تھے۔ اچانک ہی میری بیٹی کی طبیعت شدید خراب ہو چکی تھی اور میرے پاس اس کے علاج کے لیے پیسے موجود نہیں تھے۔ میں نے اپنے سابقہ شوہر کے نمبر پر کئی دفعہ فون کیا تھا کہ اس سے پیسے منگوا سکوں کیونکہ وہ مجھ سے تو ہر تعلق ختم کر چکا تھا، لیکن میری بیٹی کا تو وہ حقیقی باپ تھا اور اس کے خرچے کے لیے وہ مجھے کچھ رقم دے دیتا تاکہ میں اس کا علاج کروا سکتی۔ لیکن کئی دفعہ فون کرنے کے باوجود بھی اس سے رابطہ نہ ہو سکا تو میں اس کے گھر چلی گئی۔ اس کے ماں باپ سے کہا کہ آپ کا بیٹا تو مجھے طلاق دے چکا ہے، لیکن اپنی بیٹی کے تمام اخراجات پورے کرنا اس کا فرض بنتا ہے۔ لیکن اس کے ماں باپ نے کہا کہ ہمارا بیٹا اور اس کے بیوی بچے بیرون ملک جا چکے ہیں اور ہم اس بچی کو اس کی بیٹی نہیں مانتے ہیں، اس لیے تم اس گھر سے چلی جاؤ۔ اس طرح اس کے ماں باپ نے میری کافی بے عزتی کی اور میں اس گھر سے باہر آ گئی تھی۔ اس طرح میرے پاس کوئی بھی راستہ موجود نہیں تھا، نہ ہی میں اپنے ماں باپ کے پاس جا سکتی تھی کیونکہ میں خود ہی وہ گھر چھوڑ کر آ گئی تھی۔ اس طرح میں اسی محلے میں رہنے لگی اور آہستہ آہستہ میں نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پارلر کا تمام سامان بیچنا شروع کر دیا جن سے میں اپنی ضروریات پوری کر لیتی تھی، اور پھر میں نے کوئی نوکری ڈھونڈنی شروع کر دی تھی۔ میں ایسی نوکری ڈھونڈ رہی تھی جہاں میں اپنی بچی کو بھی اپنے ساتھ رکھ لیتی۔ کئی بار میں سوچتی کہ کاش میں کسی کا گھر برباد نہ کرتی تو آج میں در بدر کی ٹھوکریں نہ کھا رہی ہوتی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے اپنی سہیلی کی بددعا لگ گئی ہے جس کا میں نے گھر برباد کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرا تو اپنا گھر ہی برباد ہو چکا تھا۔ میرے پاس کوئی تعلیم موجود نہیں تھی جس سے میں کوئی پڑھی لکھی نوکری کر سکتی۔ اس طرح میں نے مجبور ہو کر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا اور میں اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی تھی، اور اس طرح لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا اور میں اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لے جاتی تھی، اور اس طرح میں ان کے گھر کا کام کر کے کھانا بھی لے آتی تھی۔ آہستہ آہستہ زندگی بسر ہونا شروع ہو چکی تھی۔ میری بیٹی 5 سال کی ہو چکی تھی اور میں نے اپنی بیٹی کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ میں جس گھر میں کام کر رہی تھی وہاں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے کام کرتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے سوالات کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اگر تم ہمارے گھر آ کر ہماری ماں کی دیکھ بھال کرنے لگو تو ہم تمہیں اچھی تنخواہ دیں گے اور تمہاری رہائش کے لیے بھی ادھر ہی جگہ دیں گے۔ مجھے ان کی یہ بات اچھی لگی اور میں نے ان کی نوکری کو فوراً ہی قبول کر لیا تھا۔ اس طرح میں اس گھر میں آ چکی تھی۔ ان کے تمام بچوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور بیٹے بیرون ملک نوکری کر رہے تھے، اس لیے ان کی ماں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اس طرح انہوں نے مجھے نوکری پر رکھ لیا اور میں دن رات ان کی ماں کی خدمت کرتی اور رات کو اسی بنگلے میں۔ اب میری زندگی پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی اور میں دن رات اپنے گناہوں کی معافی مانگتی تھی کہ جو مجھ سے گناہ ہو چکا ہے یا کسی کی دل آزاری ہو چکی ہے تو میرا رب مجھے اس گناہ پر معاف کر دے۔ میری بیٹی نے کئی بار مجھ سے اپنے باپ کے بارے میں سوال کیا کہ میرا باپ کہاں ہے، تو میں اس کی بات سن کر خاموش ہو جاتی تھی۔
تو میں نے اسے یہ کہہ دیا تھا کہ تمہارا باپ فوت ہو چکا ہے، کیونکہ میں اپنی بیٹی کی نظروں میں خود کو گرا نہیں سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنی بیٹی سے جھوٹ ہی بول دیا تھا۔ اسی طرح مجھے اس بنگلے میں کام کرتے ہوئے 12 سال ہو چکے تھے۔ اب میری بیٹی بھی جوان ہو چکی تھی اور میری بیٹی نے کالج جانا شروع کر دیا تھا۔ اس گھر کے مالک نہایت ہی اچھے اور نیک لوگ تھے۔ انہوں نے میری ضروریات کا ہر طرح سے خیال رکھا ہوا تھا۔ جب وہ اپنے گھر کے لیے کوئی شاپنگ کرتے تو میرے لیے اور میری بیٹی کے لیے بھی ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آتے تھے۔ اس طرح میں ان کی نہایت ہی شکر گزار تھی، اور وہ مجھے ماہانہ تنخواہ دیتے تھے۔ اس میں سے میں اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے ایک خاص رقم جمع کرنا شروع کر چکی تھی۔ ایک دن گھر کی مالکن کا بیٹا بیرون ملک سے اپنے بیوی بچوں سمیت پاکستان آیا اور اسی بنگلے میں رہائش پذیر ہو گیا۔ بیرون ملک میں آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ ایک اور بھی لڑکا تھا جو دیکھنے میں کافی عیاش اور آوارہ لگتا تھا۔ میری بیٹی کالج سے آنے کے بعد میری مدد کے لیے کچن میں ہاتھ بٹا دیتی تھی، اس لیے مہمانوں کے سامنے کھانا رکھنے کے لیے وہ گئی تو اس لڑکے نے میری بیٹی کو بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھا، تو میری بیٹی اس صورتحال سے گھبرا گئی تھی، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو فوراً ہی کچن میں بھیج دیا تھا اور میں نے اسے باہر نہ آنے دیا۔ اس طرح جب بھی میری بیٹی اپنے کمرے سے باہر آتی تو وہ لڑکا میری بیٹی کو دیکھ کر عجیب عجیب باتیں کرتا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ میں مالکن سے اس لڑکی کی شکایت لگاتی ہوں، پھر میں یہ سوچ کر چپ کر جاتی کہ یہ مالکن کا بیٹا اتنے عرصے کے بعد بیرون ملک سے آیا ہے، کہیں میں اس صورتحال کو برداشت کرتی رہی۔ ایک دن تمام لوگ کہیں گھومنے کے لیے جانا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنی ماں کو بھی ساتھ لے جانے کے لیے کہا، تو انہوں نے کہا کہ جب ہماری ماں جائیں گی تو ان کا خیال رکھنے کے لیے مجھے بھی ساتھ جانا ہوگا۔ میں نے ان کی بات سن کر انکار کرنا چاہا، کیونکہ میری بیٹی کالج گئی ہوئی تھی اور اگر میں چلی جاتی تو میرے بعد وہ گھر میں اکیلی رہ جاتی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اسے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ڈرائیور اسے کالج سے لے آئے گا۔ مجھے مجبوراً ان کی بات ماننی پڑی۔ اس طرح میں اپنی مالکن اور ان کے بیٹوں کے ساتھ چلی گئی، اور جاتے ہوئے میں نے اپنی بیٹی کے لیے پیغام چھوڑ دیا تھا کہ وہ پریشان نہ ہو، میں جلد ہی واپس آ جاؤں گی، کیونکہ میری بیٹی کبھی بھی میرے بغیر نہیں رہی تھی۔ وہاں مالکن، ان کے بیٹے اور ان کے پوتے نے کافی وقت لگا دیا تھا۔ میں نے ایک دو دفعہ اپنی مالکن سے کہا کہ مجھے گھر بھجوا دیں، میری بیٹی پریشان ہو رہی ہوگی، تو مالکن نے مجھے کہا کہ تم میرے ساتھ ہی واپس جاؤ گی۔ اس طرح میں خاموش ہو گئی۔ مجھے وہ لڑکا دکھائی نہیں دے رہا تھا جو مالکن کے بیٹے کے ساتھ بیرون ملک سے آیا تھا۔ مجھے اس کی غیر موجودگی سے پریشانی ہونے لگی۔ میں نے مالکن کے بیٹے سے پوچھا کہ وہ لڑکا کہاں ہے، تو اس نے کہا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرانے کے لیے گیا ہے۔ اس طرح میں کچھ مطمئن ہو چکی تھی۔ سب لوگ رات کو کافی دیر سے واپس آئے۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا اور مجھے میری بیٹی کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی، اس لیے میں جلد از جلد اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی تھی۔ سب لوگ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ آتے ساتھ ہی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، اور میں مالکن کو ان کے کمرے میں پہنچا کر اور ان کی ضروریات کا سامان دے کر اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو میرے کانوں میں کسی کی سسکیوں کی آواز پڑی۔ جب میں نے دائیں بائیں دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل چکی تھی کہ میری بیٹی کمرے کے ایک کونے میں دبکی سمٹی بیٹھی، خوف زدہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ میں بھاگتی ہوئی اپنی بیٹی کے پاس گئی، اور جب میں نے اپنی بیٹی کو ہلایا تو اس نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کے چہروں پر تھپڑوں کے بے تحاشا نشانات تھے اور اس کا ہونٹ ایک طرف سے پھٹا ہوا تھا۔ میں اس کی حالت دیکھ کر حیران ہو گئی۔ جب میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی ہے، تو وہ میرے گلے لگ کر زاروں قطار رونا شروع ہو گئی۔ مجھے اس کے رونے سے ڈر لگ رہا تھا۔ میرے بارہا پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس لڑکے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور اس کی عزت خراب کر دی ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا اور مجھے ایسا لگا کہ کسی نے مجھے بیچ چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہو
और मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया हो। मैंने अपनी बेटी को गले लगाया और मैं अपनी बेटी को लेकर मालकन के कमरे में चली गई और मैंने मालकन को सारा हाल बताया। बेटी की हालत देखकर परेशान हो गई और उन्होंने कहा कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बेटे से इस सिलसिले में बात करूंगी ताकि वो उस लड़के से पूछे। इस तरह मालकन ने अपने बेटे को बुलाया। मालकन के बेटे ने अपने साथ आए हुए इस मेहमान को भी बुलाया तो उस लड़के ने यह मानने से इनकार कर दिया और कहा कि उसने ये काम नहीं किया है। लेकिन मेरी बेटी मुसलसल उसी शख्स की तरफ इशारा कर रही थी। इस तरह मालकन का बेटा गुस्से में आ गया था और उन्होंने कहा कि मैं इस लड़के को काफ़ी अरसे से जानता हूँ, ये हरगिज़ भी ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कहा कि मेरी बेटी झूठ नहीं बोलती, आप इससे कहें कि ये मेरी बेटी से निकाह कर ले, क्योंकि ये लड़का जो कुछ मेरी बेटी के साथ कर चुका है इसके बाद कोई भी मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा। जब मैंने निकाह की बात की तो उस लड़के ने फौरन इनकार कर दिया और कमरे से बाहर चला गया। मैंने मालकन से कहा कि आपने तो कहा था कि मेरी बेटी यहाँ महफूज है और मैंने इसीलिए इसे यहाँ छोड़ दिया था, वरना मैं तो आपके साथ जाना नहीं चाहती थी। अब आप ही मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला करें। मेरी मालकन ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि ऐसे ऊंची ऊंची शोर मचाकर अपनी बेटी के बारे में बात ना करो, क्योंकि ऐसे तो उनको भी पता चल जाएगा जिनको ये बात मालूम नहीं है। मैंने ऊंची आवाज से रोना बंद कर दिया, लेकिन मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। इस तरह मेरी मालकन ने कहा कि वो उस लड़के को निकाह के लिए राजी कर लेगी, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं मालकन की बात का यकीन करते हुए अपने कमरे में आ गई और अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोती रही। मुझे अपनी बेटी के आंसू तकलीफ दे रहे थे और मैं सोच रही थी कि मैंने किसी का घर बर्बाद किया, इसी वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन इसमें मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था, फिर भी मेरी गलतियों की सजा मेरी बेटी को मिल रही थी। इसी तरह रोते और सिसकते हुए मेरी रात गुजरी। अगली सुबह में भागती हुई मालकन के कमरे में गई और मालकन से पूछा, के लिए राजी कर लिया है? मालकन ने मेरी बात सुनकर सर झुका लिया और कहा कि वो लड़का उसी वक्त ही ये मुल्क छोड़कर बैरूने मुल्क जा चुका है। ये बात सुनकर मेरे कदम लड़खड़ा गए। इतने में मेरी मालकन ने कहा कि एक रिश्ता मेरी नज़र में है, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करूं। मालकन ने यह भी कहा कि उस आदमी की उम्र ज्यादा है। मेरे पास और कोई रास्ता न था, इसलिए मैंने हाँ में सर हिला दिया। मालकन ने कहा कि तुम निकाह की तैयारी करो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को निकाह के लिए राजी किया। जब निकाह के लिए आदमी आया तो मैं उसे देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो 50 साल का बूढ़ा आदमी था। और मैंने मालकन से कहा कि आपने मेरी बेटी के लिए एक बूढ़े शख्स को चुना है। मेरी बात सुनकर मालकन को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें बताया था कि वो आदमी ज्यादा उम्र का है, और वैसे भी जो कुछ तुम्हारी बेटी के साथ हुआ है इसके लिए कोई जवान और खूबसूरत लड़का तो आने से रहा। मैं मालकन की बात सुनकर चुप कर गई, क्योंकि वो ठीक ही कह रही थी। इस तरह मेरी बेटी का निकाह उस बूढ़े आदमी से हो गया और वो रुखसत होकर उसके साथ उसके घर चली गई। रुखसत करते हुए मेरी बेटी मेरे गले लगकर बेतहाशा रो रही थी। इस तरह मैं मुतमईन हो गई कि मेरी बेटी बदनामी से बच गई है। मैं लेट गई और मेरी आंख लग गई और सोते हुए मैंने ख्वाब देखा कि मेरी बेटी चीख चीख कर रो रही है और मुझे कह रही थी कि मैं आपको माफ नहीं करूंगी। तभी मेरी आंख खुल गई और मैं सोचने लगी कि मेरी बेटी खुश नहीं है, इसीलिए अभी उसके निकाह को ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। मैं उसके शौहर से कहूंगी कि वो मेरी बेटी को तलाक दे दे। और मैं भागती हुई अपनी बेटी के ससुराल चली गई। मैं अपनी बेटी के कमरे में गई तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी बेटी का शौहर मेरी बेटी को मार रहा था और मेरी बेटी शोर कर रही थी और उसे कह रही थी कि मैं बेकसूर हूँ। मैं भागती हुई अपनी बेटी के पास गई और उसे उसके शौहर से छुड़वाया और कहा कि तुम लोगों ने मुझसे ये बात छुपाई है कि इसके साथ वो सब कुछ हो चुका है, और ये बात अगर मैं पहले से जानता तो हरगिज भी उसके साथ निकाह ना करता। ये सुनकर मैंने कहा कि तुम फौरन मेरी बेटी को तलाक दो, मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास नहीं छोड़ना चाहती।
اس طرح میری بیٹی کے شوہر نے میری بیٹی کو طلاق دے دی اور میں اپنی بیٹی کو لے کر گھر آ گئی اور سوچنے لگی کہ میرے ماتھے پر بھی طلاق کا داغ لگا تھا اور میری بیٹی پر بھی طلاق کا داغ لگ گیا ہے۔ اس طرح میں نے اپنی بیٹی کو دلاسا دیا اور کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے کچھ نہ کچھ بہتر سوچا ہوگا۔ جب میں اپنی بیٹی کو گھر لے آئی تو مالکن کو تمام واقعہ بتایا۔ مالکن بھی یہ بات سن کر پریشان ہو گئی۔ میری بیٹی کئی مہینے تک ذہنی طور پر کافی پریشان رہی۔ نہ وہ دوبارہ سے اپنی تعلیم جاری رکھ سکی اور نہ ہی وہ کسی کے سامنے خود اعتمادی کے ساتھ بات چیت کر سکی۔ میں اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر پریشان ہوتی تھی کہ میری نازک پھول جیسی بچی کیسے مرجھا گئی دیکھ کر پریشان ہوتی تھی کہ میری نازک پھول جیسی بچی کیسے مرجھا گئی ہے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور میں نے اپنی پریشانیوں کا حل خدا پر چھوڑ دیا تھا اور میں رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ خدا نے میری سن لی تھی۔ مالکن کے بنگلے میں جو ڈرائیور کام کرتا تھا، کبھی کبھار وہ بھی میری بیٹی کو کالج چھوڑنے اور لینے چلا جاتا تھا اور وہ میری بیٹی کو پسند کرتا تھا، اور جب اسے یہ پتہ چلا کہ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ اتنا برا ہوا ہے تو اس نے خود ہی میری بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میری بیٹی کے بارے میں سب جانتے ہو، یہ نہ ہو کہ بعد میں تم میری بیٹی کو برا بھلا کہو۔ تو اس نے کہا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں اور ہرگز بھی اس کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا۔ اس طرح میری بیٹی کا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا اور میری بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر رخصت ہو گئی۔ میری بیٹی کے ساس سسر بھی اچھے انسان تھے۔ انہوں نے میری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھا اور میری بیٹی نے بھی انہیں اپنے ماں باپ سمجھا۔ میری بیٹی ایک خوشحال اور مطمئن زندگی گزارنے لگی۔ میں اپنی بیٹی کے چہرے پر خوشی دیکھ کر خدا کا کروڑ ہا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے میری بیٹی کا اچھا سبب بنا دیا، اور خدا دنیا کی سب بیٹیوں کے اچھے نصیب کرے۔ کبھی کبھار مجھے اپنے سابقہ شوہر کا خیال آتا کہ اس نے مجھے طلاق تو دے دی، لیکن وہ میری بیٹی سے رابطہ ختم نہ کرتا، کیونکہ وہ اس کا تو سگا باپ تھا جس سے وہ انکار نہیں کر سکتا